تو تو نے کہا نہیں، پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، دغا نہیں کرتے۔ اور میں تجھ سے پوچھا کیا تمہاری اس سے لڑائی ہوئی ہے؟ تو تم نے کہا ہاں ہوئی ہے، اور لڑائی کا انجام دونوں طرح ہوتا ہے، کبھی وہ تم پر غالب آتا ہے اور کبھی تم اس پر غالب آتے ہو، اور پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ دنیا میں مصائب ڈال کر اسی طرح ہی امتحان لیا کرتا ہے، پھر آخر میں وہی کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ تم کو کیا حکم کرتا ہے؟ تو تم نے کہا اللہ کو پوجنے کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا، اور تمہارے باپ دادا جن کو پوجتے ہیں ان کے پوجنے سے منع کرتا ہے، اور تم کو نماز، صدقہ، پاک دامنی اور وعدہ وفائی اور امانت داری کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ پیغمبر جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ نکلے گا ایسا ہی ہوگا سیم جیسا کہ تم نے بتایا، مگر مجھ کو یہ گمان نہ تھا کہ پیغمبر تم لوگوں میں ہوگا، یعنی عربوں میں۔ اب تم جو کہتا ہے اگر وہ سچا ہے تو وہ زمانہ قریب ہے جب یہ پیغمبر اس ملک کا مالک ہو جائے گا جو اس وقت میرے پاؤں تلے ہے، یعنی شام کے ملک کا، اور اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں اس تک بچ کر پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور اس سے ملنے کی کوشش کرتا، اور اگر میں وہاں ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا، یعنی خدمت کرتا۔ ابو سفیان نے کہا پھر کیسر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا، وہ پڑھا گیا اور اس میں یہ لکھا تھا: اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کے کلمے کی طرف بلاتا ہوں، مسلمان ہو جا، تو سلامت رہے گا، اللہ تجھ کو دوہرا ثواب دے گا۔ اگر تو مسلمان نہ ہوا تو غریب رعایا کا بھی گناہ تجھ پر پڑے گا۔ اور سورہ العمران کی یہ آیت تھی: اے کتاب والو، اس بات پر آ جاؤ جو ہم میں تم میں برابر مانی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور اس کا ساجی کسی کو نہ بنائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم میں کوئی ایک دوسرے کو خدا نہ ٹھہرائے۔ پھر اگر کتاب والے یہ بات نہ مانے تو مسلمانوں تم گواہ رہنا، ہم تو اللہ کے تابعدار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جب کیسر یہ گفتگو کر چکا تو اس کے گرد جو روم کے سردار بیٹھے تھے انہوں نے پکارا، کیا غل مچایا، شور مچایا، میں ان کی بات نہیں سمجھا، اور ہم کو باہر چلے جانے کا حکم دے دیا۔ ہم باہر چلے گئے۔ جب باہر نکالا اور اپنے ساتھیوں سے تنہائی ہوئی تو میں نے ان سے کہا ابو قبیشہ کے بیٹے کا بڑا درجہ ہو گیا، ابو اسفر رومیوں کا بادشاہ اس سے ڈرتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس روز میں ذلیل ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا دل بھی اسلام پر لگا دیا، اور پہلے میں اسلام کو برا جانتا تھا لیکن بعد میں ابو سفیان بھی اسلام قبول کر لیا۔